بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار کی قربانی اور بہادری کی داستان۔ حضرت جعفر طیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی زندگی اسلام کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے ایثار اور قربانی کی لازوال مثال ہے۔ آپ اپنی بہادری، خطابت اور دین سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ ابتدائی زندگی اور ایمان قبول کرنا۔ حضرت جعفر طیار مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے نہایت جرأت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے تو حضرت جعفر ان اولین مسلمانوں میں شامل تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں دعوت دین۔ حضرت جعفر نے حبشہ میں نہ صرف مسلمانوں کی قیادت کی بلکہ بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کا دفاع بھی کیا۔ آپ کی بہترین خطابت اور قرآن کی تلاوت سے نجاشی کا دل پسیج گیا اور وہ اسلام کے قریب آ گئے۔ حضرت جعفر کی یہ خدمات دین اسلام کی ابتدائی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ جنگ موتا، بہادری کی عظیم داستان۔ سن 8 ہجری میں جب رومی سلطنت کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کا خطرہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو جنگ موتا کی قیادت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر پرچم تھامیں اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں۔ جنگ کا آغاز۔ رومی لشکر کی تعداد 2 لاکھ تھی جبکہ مسلمان صرف 3000 تھے۔ اس کے باوجود ان مسلمانوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم سنبھالا اور دشمن کے خلاف جم کر لڑائی کی۔ قربانی کی مثال۔ جنگ کے دوران ایک موقع پر حضرت جعفر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا لیکن آپ نے پرچم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ زمین پر نہ گرے۔ حضرت جعفر نے جان دے دی لیکن اسلامی پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ شہادت اور جنت میں مقام۔ جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو ان کے جسم پر 90 سے زائد زخم تھے لیکن کوئی زخم پیٹھ پر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا۔ اللہ نے انہیں شہید ہونے کے بعد 2 پر عطا کیے جن سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ نتیجہ، حضرت جعفر طیار کی زندگی ہمیں اسلام کے لیے قربانی اور ثابت قدمی کا درس دیتی ہے۔ آپ کی بہادری اور ایثار مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کے راستے پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے بلکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتے ہیں۔